أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو. یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو. اللہ تبارک و تعالی اپنے انعام اور کرم کی مثال اور اسی طریقے سے عذاب کی مختلف مثالیں بیان کرنے کے بعد انسان کو یہ سبق سکھلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے ان مثالوں کو پڑھا، سنا اور سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کی ساری چیزوں کا مالک ہے، اس سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے ان میں سے جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا وہی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر نازل کیے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اور یاد رکھیے کہ جیسے آسمان تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، زمین کے اوپر تم چل پھر رہے ہو، اس کے بیچ کی جو مخلوقات ہیں ان کو بھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، اپنی عقل سے ان چیزوں کو سمجھتے ہو. تو یاد رکھو جیسے یہ چیزیں جھوٹ نہیں ہیں، حق پر مبنی ہیں، ایسے ہی قیامت بھی آنے والی ہے، اس کو بھی سچ جانو. فاصفح الصفح الجمیل. اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں آپ ان سے درگزر کر لو، اب آپ ان کے پیچھے مت پڑو. آپ کا کام ہے کہ آپ حق بات ان تک پہنچا دو، بار بار پہنچاؤ، لیکن اس بات کا منوانا
یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیں گے اور ان کو صحیح سمجھ ہوگی تو وہ مان لیں گے، اگر صحیح سمجھ نہیں ہوگی تو وہ اس کو انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان چیزوں کے تعلق سے سب کچھ جانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی اور قرآن کریم عطا کیا۔ یہ اس وقت کا منظر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا کہ آپ نبوت کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو شروع کیا، تبلیغ کے کام کو شروع کیا، نبوت کی ذمہ داری کو اٹھایا اور اس کو لے کر لوگوں کے پاس جانے لگے، تو آپ کا جو تجارت کرنے کا سلسلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ نوجوان صحابہ کرام کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، جن کو گھر والوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے غلام اور موالی تھے کہ جو بے سر و سامان تھے، ان کے پاس معیشت کے کوئی اسباب نہیں تھے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ہر ایک کو فاقے پہ فاقے پڑے جا رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اوپر سے دشمنوں کی صرف جو ہے ظاہری اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے سختیاں نہیں تھی، بلکہ عملاً مار پٹائی ہوتی تھی اور بستیوں سے نکالا بھی جاتا تھا۔ ایسے حالات میں کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں، ان کے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، اور جو نافرمان ہیں، قریش کے سردار ہیں، وہ مزے اڑا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل رشک کی جو چیز ہے، جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن کی دولت ہے، وہ سورہ فاتحہ کی دولت ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ جس سورت جیسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی ایسی سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیات کی توجہ کے اوپر توجہ دلانے کے لیے، اور قرآن اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی ساری دولتیں، سارے کے سارے خزانے، سب کے سب عہدے، ساری کی ساری حکومتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور سورہ فاتحہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ ساری چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اتنا تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہے، اور فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ آپ نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو، یعنی آپ رشک کی نگاہ ان لوگوں کے مال پر بالکل مت کرو، یا ان کے عہدوں پر، یا ظاہری ان کی ٹھاٹ پاٹ پر جو حرام اور حلال طریقوں سے کما رہے ہیں اور حرام کے راستوں پر مال کو اڑا رہے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، آپ کے ساتھ والوں کو جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا دنیا کی کوئی چیز بدل نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ ان دنیاوی چیزوں کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ ہم نے ان کو کچھ فائدہ دینے کے لیے
مال و اسباب دیے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ کر بالکل کسی بھی صورت میں رشک مت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رشک کی نگاہوں سے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، جو اسلام عطا کیا ہے اور اس کی عظیم نعمت قرآن کریم عطا کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر پھر دنیا کی طاقتوں کی طرف، دنیا کی حکومتوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے اگر دیکھو گے تو قرآن کی توہین کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، دین کی توہین کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ اس کے اوپر غم نہ کرو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اپنے عاجزی کے بازو جھکا دو، ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم نعمت فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 7 من المثانی سے قرآن کریم کی وہ صورتیں مراد ہیں کہ جن میں 200 سے زائد آیتیں ہیں، جیسے ابتدائی 7 صورتیں ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مستقل 2 حدیثیں بیان کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کی تفسیر ثابت ہے۔ اس سے مراد یہی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو ہر آیت کو الگ الگ پڑھیں، 1-2 سانس میں پوری سورت ختم نہ کریں جیسے کہ عام طور پر ایک سلسلہ ہے، بلکہ ہر آیت کو الگ الگ اس کا استحضار کرتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا، اس استحضار کے ساتھ کہ جیسے ایک مانگنے والا کسی سیٹھ یا کسی بڑے مالدار کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کی سخاوت کے چرچے کرتا ہے اور پھر اپنی ایک ایک ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی اپنی دعاؤں میں اور انفرادی اور اجتماعی ہر معاملے میں سورہ فاتحہ کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔